السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کبھی کبھی آدمی کی زندگی میں ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے کہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنی زمین کو کسی دوسرے پیسے والے کے پاس گروی رکھ دیتا ہے اور اس سے کچھ پیسہ ادھار لے لیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے، ڈیلنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ ہماری زمین اپنے قبضے میں رکھیے اور ہمیں آپ 10,000 20,000 دے دیجئے، اور جب تک میں آپ کا پیسہ نہ لوٹاؤں آپ میری زمین پر کھیتی باڑی کیجئے اور اس سے فصل اگا کر اپنے استعمال میں لائیے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک طریقہ، اس کو بولتے ہیں زمین گروی رکھنا، اور اس کو رہن کا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو مین مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس طریقے سے زمین گروی رکھنا اور گروی رکھی ہوئی زمین سے فصل اگا کر کھانا، یہ ہماری شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سود کھا رہے ہوں؟ تو آئیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور بہت غور سے آپ کو اس مسئلے کا سماعت بھی کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر یہ کلپ آج آپ کی خدمت میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جزیہ فقہ کا جو ہے کل قرض جر منفعت فہو ربن، یعنی ہر وہ قرضہ جو دے کر اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، نفع حاصل کیا جائے، وہی سود ہے۔ یعنی سود کسے بولتے ہیں؟ شریعت کی زبان میں سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو قرضہ دیا جائے اور اس کے بدلے کچھ فائدہ اٹھایا جائے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو 20,000 دوں 2 مہینے کے لیے، اور شرط یہ رکھوں کہ آپ مجھے 2 مہینے کے بعد 20 کے بجائے 22,000 کر کے واپس دیں گے، تو آپ نے دیا 20,000 ادھار، لیکن آپ لے رہے ہیں 2,000 پروفٹ کے ساتھ، تو اس کو شریعت کی زبان میں کہا جائے گا سود، یعنی قرضہ دے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ تو اب اس کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو زمین جو لوگ گروی رکھتے ہیں 10,000 یا 20,000 کے عوض، سال بھر کے لیے مان لیجئے، تو 1 سال کے بعد آپ کو وہ 20,000 تو واپس ملنا ہی ہے، تو وہ تو آپ نے کو واپس مل گیا 20,000، لیکن زمین سے آپ نے 1 سال جو غلہ اگایا، فائدہ اٹھایا، تو اب اس کا عوض کہاں گیا؟ تو یہ تو بغیر عوض کے، بغیر بدلے کے فائدہ ہو گیا نا۔ مثال کے طور پر 20,000 آپ سے کسی نے ادھار لیا، تو آپ کو 20,000 تو اس نے چکتا کر دیا، لیکن آپ نے 1 سال تک اس کی زمین سے جو فائدہ اٹھایا وہ تو پھر بلا عوض ہو گیا۔ تو اب یہی ہو گیا سود، یہ بلا شبہ ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کرنا، جو لوگ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں، بلا شبہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ گویا کہ قرضہ دے کر اس سے فائدہ اٹھانا ہو گیا، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے ہمیں اس کام سے بالکل بچنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے، دیکھیے ہمارے اسلام نے نا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، اور انسان کے نقصان کے بارے میں ہمارا اسلام بہت محتاط ہے۔ تو مذہب اسلام میں اس کا بھی راستہ نکالا گیا ہے کہ 1 سال تک زمین جو اس کے پاس گروی رہے گی، کیا ایسی پڑی رہے گی بنجر بغیر کھیتی باڑی کے؟ نہیں، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کا حل یہ ہمارے علماء نے نکالا ہے کہ جس شخص اس کی زمین جس کے قبضے میں ہے، تو جس کے قبضے میں زمین ہے اسے چاہیے کہ وہ زمین کے مالک کو بطور اجرت، بطور کرایہ بھاڑا کے کچھ پیسہ سالانہ دے دیا کرے۔ مثال کے طور پر اگر 1 سال کا بھاڑا، 1 سال کا کرایہ، مثال کے طور پر اگر 5,000 روپیہ ہے، 5,000 روپیہ ہے، اب اس سے اس نے چونکہ پیسہ لیا اور زمین اس کے پاس گروی رکھی، تو جس کے پاس زمین گروی رکھی گئی، زمین بندھک جس کے پاس رکھی گئی، وہ اور زمین کا مالک چاہے تو آپس میں کانٹریکٹ کر لے، اور اس علاقے میں اگر نارملی 1 سال کے زمین کا بھاڑا، 1 بیگھہ زمین کا بھاڑا 5,000 ہو مثال کے طور پر، تو دونوں میں چکتی کر لے اور یہ طے کر لے کہ ہم چلو 1,000 آپ کو سالانہ دیں گے یا 2,000 سالانہ دیں گے بھاڑا کا، اجرت کا، اور اس سے جو بھی کھیتی باڑی ہوگی ہم ان گلوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو اس صورت میں بلا شبہ جائز اور درست ہو جائے گا، کیونکہ اب 1 سال 2 سال کے بعد اس کی رقم تو اسے واپس مل جائے گی، جتنا ادھار دیا تھا وہ تو پیسہ مل جائے گا، اور زمین سے جو اس نے فائدہ اٹھایا اس کے بدلے میں اس کی یہ اجرت ہو جائے گی، یہ بھاڑا ہو جائے گا۔ وہ سال میں چاہے 2,000 دے چاہے 3,000 دے، بھاڑا اس کے بدلے میں اجرت ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں زمین سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز اور درست ہوگا، اور اس سود بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بھاڑا متعین ہو، طے ہو،
جو اجرت طے ہو کہ سالانہ 1 بیگھہ زمین کا کرایہ 2,000 دینا ہے کہ 2,500 دینا ہے، جو طے ہو، تو اب یہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے 10,000 ادھار لیا تھا تو 10,000 ادھار لیا، اور 1 سال کا 2,500 مان لیجئے زمین کا کرایہ طے ہوا، تو گویا کہ 4 سال اگر اس میں کھیتی باڑی کر لے گا تو اس کا 10,000 اس سے کیا میک اپ ہو جائے گا۔ تو اس طرح بھی آدمی کر سکتا ہے کہ سالانہ اس کے ادھار کا پیسہ اس سے مائنس ہوتا رہے، تو 4 سال میں 10,000 کمپلیٹ مائنس ہو جائے گا، تو 4 سال کے بعد پھر زمین والے کو زمین لوٹا دے گا، اور اس سے جو کچھ بھی فائدہ اس نے حاصل کیا، گویا کہ اس 10,000 کے بدلے اس نے یہ سالانہ فائدہ اٹھایا 4 سال تک۔ تو اس طریقے سے اب یہ کام جائز اور درست ہو جائے گا، اور یہ سود بھی نہیں ہوگا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ ڈائریکٹلی پیسہ ادھار دے کر اس کی زمین سے فائدہ اٹھانا یہ سود ہوگا، ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اگر اس گروی رکھی ہوئی زمین کے بدلے میں سالانہ کچھ کرایہ ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں زمین سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز اور درست ہو جائے گا، اور یہ صورت میں سود بھی نہیں ہوگا۔ یہی اس کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سود خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ٹریجک میٹر ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسی نحوست والی چیزوں سے، ایسی حرام خوری سے بچائے، اور حلال روزی ہمارے لیے مقدر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔